ਸਾਡਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਤੇ ਸੁਲਹ ਹੋ ਗਈ, ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਗੇਨ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਐਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮੰਥ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਣਾ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਂ ਭੱਟ ਦਾ ਤੇ ਡੋਗਰ ਦਾ, ਜਿਨਨੇ ਮੇਰੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਮਗਫਰਤ ਦੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਅਗਰ ਭੱਟ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖਫਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਵੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰ ਸਕਣਾ ਅगर ਉਹਨੂੰ मेरी कोई गल बुरी लगी हो। रेहान मलिक की एक जबरदस्त वीडियो मुझे देखने को मिली, जिस वीडियो के अंदर मैं देख रहा था कि एक तो वो रजब भट्ट को बड़े अच्छे तरीके से जो है वो इज्जत दे रहे हैं और दूसरे नंबर पर वो ये कह रहे हैं कि जनाब अगर रजब भट्ट की वालदा को मेरी कोई भी बात बुरी लगती है तो मैं उनके पाँव चूम कर भी उनसे माफ़ी मांग सकता हूँ। जनाब सबसे अच्छी बात यह है कि हमने जो है वो देखा कि एक दूसरे के साथ इनकी बहुत ज़्यादा लड़ाई थी, मिस्टर पतलू के साथ भी लड़ाई थी और लोग अक्सर यही कहते थे कि जनाब ये रेहान मलिक जो है वो हर फड्डे में जाकर कूद पड़ता है और हर फड्डे में इसका जो है ना वो हाथ होता है, इसको बेसिकली फेम चाहिए, ये फेम का भूखा है। हमने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया था, मैं था, उस्मान था, ये हमारे जो है वो एक पैनल था, वो हम हर वक्त जो है ना वो इसी के बारे में ये कहते थे कि जनाब इसको सिर्फ फेम चाहिए। लेकिन वो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि जनाब रमज़ान पाक का महीना है, मैं जो भी बात करूंगा बहुत अच्छे तरीके से बात करूंगा। भट्ट साहब की जो है ना उन्होंने बात की, मैं चाहता हूं कि ना आपको ये ज़रा वीडियो मैं ज़रा सुना दूं, उसके बाद जो है वो आप ज़रा इस चीज़ के ऊपर अंदाज़ा लगाइए कि यार ये किस तरीके से उन्होंने बात की है और बड़ा आला ज़र्फ दिखाया है। ज़रा सुनिए। सारे मेरे वीरा भरावां ने सुन के जानी है। जुम्मे का दिन है, सब तो पहले तमाम मुसलमानों जुम्मा मुबारक है। उमरा मैं कीता है अलहमदुलिल्लाह कि अज जी मैं वीडियो बना लगा ये मैं सारे अपने दिल दी गल्लां करन लगा। कुछ मंथ पहले मेरी वालदा दी तस्वीरां लगियां सोशल मीडिया के उत्ते, मैं एक आवाज़ उठाई तो बहुत सारे लोगों मेरा साथ दिता, जिहड़े गैरतमंद लोग सन उन्होंने मेरा साथ दिता तो जिहड़े बेज़मीरे लोग सन वो मेरे उत्ते हसदे रहे। कोई कहन लग पिया जी मदर कार्ड, कोई कहन लग पिया कुछ, कोई कहन लग पिया व्यू प्रॉब्लम, कोई कहन लग पिया 1 मिलियन का मसला। अज मैं वेख रहा वां कि जिहड़े लोग उन्हां दा साथ दे रहे सन अज उही मिस्टर पतलू दे उत्ते इल्जाम तराशी कर रहे ने कि जनाब साडी वालदा दी इंज कर रहे, साडी वालदा दी इंज कर रहे ने। जदों मेरा मसला बनिया सी ना उदों सारे लोग एक सन। तो जदों मैं मिस्टर पतलू दे नाल अपनी लड़ाई लड़ रहा सा तो मिस्टर पतलू दे ते उहदे भरा ने एक ही हलफन गल कीती सी, सानू आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी कसमें साडा इस चीज़ 'च कोई हथ नहीं। लिहाजा चलो साडी ते सुलह हो गई, वकत गुजर गया। लेकिन अज जदों अगेन भट्ट साहब दे उत्ते मसला पेश आया, मैं एनी रिस्पैक्ट दे रहा क्योंकि रमज़ान का मंथ है, अच्छी एक वीडियो बना रहा तो तां रिस्पैक्ट दे रहा, ठीक है। भट्ट साहब कह रहे क्योंकि रिस्पैक्ट देना हर मुसलमान का फर्ज है। सब तो पहले तो मैं बड़ा मशहूर हाँ भट्ट दा ते डोगर दा, जिन्ने मेरी मरी हुई वालदा दी मगफरत दी दुआ की, मेरे वालद साहब की दुआ की ते दुआवां दित्तियां अपने वीडियो पैगाम दे विच। तुहाडा बहुत शुक्रिया। अगर मैनूं जिंदगी दे विच मौका मिले, अगर भट्ट दी वालदा मेरे तो खफा है या कोई भी मसला है तो मैं इहदी वालदा दे पैर चुम के भी माजरत कर सकना अगर उन्होंने मेरी कोई गल बुरी लगी होए। अज तक मैं कदी किसी दी मां नूं या किसी दी भैन नूं मैं टारगेट नहीं किया। जदों मैं की मैं गल ही की तो एक अपना मौजू रखा है। खैर बड़े इख्तलाफात होंगे मेरे दोवां पार्टियां नाल। जनाब कि मेरे बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं दोनों पार्टियों के साथ होंगे और यकीनन जब इख्तलाफात एक पीक पर चले जाते हैं वहाँ पर एक ज़र्फ़ का पता चलता है और वो ज़र्फ़ होता है ख़ानदानी बंदे का। ख़ानदानी बंदे का ज़र्फ़ क्या होता है कि अगर मिसाल के तौर पर मेरी और मिस्टर पतलू की आपस में कोई लड़ाई चल रही है तो हम दोनों की ही लड़ाई हो, बीच में वालदैन का, भाइयों का, भांजों का कोई कसूर नहीं होना चाहिए। या अगर आपके पास जो है वो कोई पुराने हालात और वाक़यात पड़े हुए हैं जब हम इकट्ठे बैठते थे
تو وہ جو ہے نا وہ کبھی کس کی ویڈیو جو ہے نا وہ لگا دے, کبھی کس کی ویڈیو لگا دے, تو نے فلانے کے ساتھ ایسا کیا تھا, فلانی شادی پہ تیرے پاس ایسا ہوا تھا, میں نے تجھے 2 لاکھ روپیہ دیے تھے, 1 لاکھ دیا تھا, وہاں پر بیٹھ کے میں نے تجھے چائے پلائی تھی. یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ظرف کے بعد جو ہے وہ تعلق ٹوٹنے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ بندے کا ظرف کتنا زیادہ تھا. جناب حقیقت میں آپ کو بتاؤں کہ میں ریحان ملک کو بہت ہی برا انسان سمجھتا تھا کہ یہ ہر طرف فیم کمانا چاہتا ہے, ہر طرف جو ہے اس کو صرف فیم ہی چاہیے. لیکن آپ یقین کیجئے کہ میں نے ان کی یہ ویڈیو دیکھ کر نا میرے دل میں ان کے لیے بہت زیادہ عزت بن چکی ہے, کیونکہ یہ وہ بندہ ہے جو کہ ایسی لینگویج استعمال کرتا تھا, اور ہمیں بھی ایسا فیل ہوتا تھا کہ مسٹر پتلو کی جو ہے وہ جس طریقے سے وہ ویڈیوز وغیرہ یا یہ ساری چیزیں بنا کر یہ لگاتے تھے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اب اس بندے کے یہ بیان سننے کے بعد میرا دل جو ہے وہ بہت بڑا ہو گیا, اور یقیناً میں جو ہے وہ ہم نے ایک پیغام بھی بھجوایا ہے ان کو, ریحان ملک صاحب کو, اور وہ بہت جلد جو ہے وہ ہمارے پاس آئیں گے. اور عثمان زیب صاحب نے ان سے بات بھی کی ہے اس معاملے کو لے کر, وہ بھی دوست ہے میرا عثمان, تو جیسے بھی وہ ہمارے پاس آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت بھی کریں گے, پوڈ کاسٹ بھی کریں گے. اور بڑا اچھا لگا مجھے یہ ویڈیو دیکھ کر. دیکھیں رجب بٹ ہے, مسٹر پتلو ہے, جو مرضی ہو, لیکن حقیقت میں ایک بات یاد رکھیے گا, ماں ماں ہوتی ہے. وہ کسی کی بھی ماں ہو, ماں ماں ہے. اگر آپ آج کسی کی ماں بہن کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو یاد رکھیے کہ کل کو آپ کی ماں بہن ٹارگٹ ہوگی. یہ وقت ہے, یہ وقت کبھی کسی کا جو ہے نا وہ احساس نہیں کرتا, لیکن ہاں کہ وہ ریپیٹ ہوتا ہے, ہسٹری ریپیٹ ہوتی ہے. آج وہی بندہ جو کہ ماں بہن کو گالیاں دیتا تھا, بٹ صاحب کو گالیاں دیتا تھا یا ڈوگر کو گالیاں دیتا تھا, آج وہی بندہ کہہ رہا ہے بٹ صاحب میں بڑی رسپیکٹ سے بات کر رہا ہوں. بیسیکلی رمضان میں وہ بیٹھ کے ویڈیو بنا رہے ہیں, رمضان درس ہی یہی دیتا ہے ہمیں, جس طریقے سے وہ بات کر رہے ہیں درس بھی یہی دیتا ہے, صبر کا درس دیتا ہے, محبت کا درس دیتا ہے. اگر آپ لوگوں میں لڑائیاں ہیں, 100 لڑائیاں ہوں گی بھائی, لیکن اس مقدس رمضان شریف کا جو ہے وہ آپ کو احترام کرنا چاہیے. اور میں حقیقت میں اس بندے کا بہت بڑا فین ہو چکا ہوں. مجھے نہ وہ رجب نے کوئی چیز دینی ہے نہ اس نے کوئی چیز دینی ہے, بات سیدھی سی ہے. لیکن جو بندہ ایک رائے راست پہ آ گیا, سیدھی بات کر رہا ہے سر, اس کے لیے تو میں کہتا ہوں کہ دل کھلا ہو گیا. اور یہی چیز میں پہلے بھی یہی چیز کہتا رہا کہ مسٹر پتلو اور رجب بٹ کی آپس میں جو لڑائی ہوئی ہے, ان دونوں کو جو ہے وہ ساری چیزیں دیکھنی پڑی. یہ کم از کم جیسے ہی ٹک ٹاک کھولو تو وہاں پر مجرے چل رہے ہیں جی, رمضان شریف کا کوئی لحاظ نہیں ہے, گالیاں دی جا رہی ہیں. اون شیخ مسٹر پتلو کے ساتھ بیٹھے نہ بیٹھے ایک علیحدہ بات ہے بھائی, ان کا گھر بسے نہ بسے ایک علیحدہ بات ہے. لیکن یار کم از کم اتنا تو دیکھیں نا کہ اگلے بندے کی زندگی جو ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے. اس کے والدین کے اوپر بات آ رہی ہے, جب بات والدین کے اوپر آ جاتی ہے تو پھر وہاں پر رکنا چاہیے بھائی, وہاں پر جو ہے دیکھنا چاہیے. ٹک ٹاک کے اوپر جیسے ہی ویڈیو چلاؤ تو جو ہے نا وہ کبھی جو ہے وہ رجب بٹ کی جو سسٹر ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں, کبھی جو ہے نا ان کے والد صاحب بیچارے. اب والدین کا کیا قصور ہے یار, ان بزرگوں کا کیا قصور ہے؟ کیا وہ ان کا یہی قصور ہے کہ یار وہ انہوں نے جو ہے نا انہوں نے اس بیٹے کو پیدا کیا؟ یار اس طرح بالکل نہیں ہوتا. انسان جو مرضی کر جائے لیکن ایک تہذیب و تمدن کے دائرے میں رہے, ایک ایتھکس کے دائرے میں رہے. اگر ایتھکس نہیں ہے تو وہ بالکل فارغ ہے, بالکل فارغ ہے. اور یقیناً ٹک ٹاک کے اوپر یہی چیز کافی سارے کنٹینٹ کریٹرز نے اٹھائی کہ جناب یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے, آپس میں یہ ناچنا ماچنے والی سین نہیں ہونا چاہیے. اللہ گواہ ہے کہ مجھے خود کو بھی بڑی تکلیف ہے یہ چیز لے کر کہ ہم دونوں کی لڑائی میں والدین کہاں پر آ گئے, بہنیں کہاں پر آ گئی. اور یہ میں ایک ایڈیٹروں کو خاص پیغام دینا چاہتا ہوں جو کہ ان کی محبت میں ویڈیوز وغیرہ بناتے ہیں. بڑی اچھی بات ہے, ویڈیوز بنائیں, محبت ہے, بالکل آپ کا لیڈر ہے, آپ مانے, یا رجب بٹ جو ہے اس کے جو فینز ہیں وہ اس سے محبت کرتے ہیں, بالکل بہت اچھی بات ہے, کریں. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اتنا بھی نہ دیکھیں کہ اگلا بندہ جو ہے وہ تڑپ جائے, اگلا بندہ ختم ہو جائے, اگلا بندہ آپ کو بد دعائیں دینے لگ جائے. اور والدین کو بیچ میں لے کر رگڑا لگانا انتہائی مایوس کن ہے, اور مجھے بڑا افسوس ہوا اس چیز کو لے کر. آپ ایڈیٹرز ہیں, ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, آپ کریں, لیکن والدین کو وہ نہ کریں. لوگ آپ کے اوپر پھر باتیں اٹھا رہے ہیں کہ آپ تو ان پڑھ لوگ ہیں.
کیوں؟ کیونکہ آپ کو والدین کی عزت کا پتہ نہیں ہے. بہرحال کوشش کیجئے کہ رسپیکٹ کے دائرے میں رہیں اور لڑائی جھگڑے سے باز رہیں, کیونکہ لڑائی جھگڑے میں کسی کی کوئی جو ہے وہ نہیں ہوتی, ساروں کی جو ہے نا وہ بےزتی ہوتی ہے لڑائی جھگڑوں میں. اکٹھے بیٹھتے ہیں پھر بعد میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں, انتہائی مایوس کون ہے. ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا, اور ریحان ملک کو ریحان ملک کا اگر یہ میسج آپ کو اچھا لگا ہے تو لازمی کمنٹ میں جواب دیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.